السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی جی الحمد للہ. ہاں جی، ابھی اصل میں کلاس سے فارغ ہوا ہے. اب یہ مسٹر ریئیکشن والا ہم سے تو بات کرنا چاہ نہیں رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم ہی حاضر ہو جائیں بنا اجازت، چونکہ چینل ہمارا ہے نا، تو اس لیے ہم حاضر ہو سکتے ہیں. مطلب تو اگر آپ بات نہ کرنا چاہیں مجھ سے تو بات الگ ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. جی جی دقت یہ ہے کہ جب میں نے آپ سے وقت مانگا تو آپ نے جی کہا کہ آپ اگلے دن عمرہ پر جا رہے ہیں. جی جی میں بھی تھوڑی دیر میں نکل رہا ہوں. سن لیجیے. جی اس کے بعد آدھے گھنٹے ہو چکے ہیں. آپ نے ریئیکشن والا صاحب رکنا چاہے تو رک سکتے ہیں. آپ نے ریئیکشن والا صاحب آپ نے کہا جو رمضان کے بعد ہی پھر فارغ ہو سکیں گے آپ. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر، جیسے اس وقت آپ سے بات ہو رہی ہے، تو بات ہو سکتی تھی. آپ نے کہا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا کب ٹائم ہے؟ جناب والا 1:30 بجے نہیں، میں نے کہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں کبھی بھی آپ میں کل نکلوں گا اس بیچ میں، رات کو 1:30 بجے نہیں. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں اگلے ہفتے میں اویلیبل نہیں ہوں گا، اس کے بعد میں رمضان کے بعد ہی اویلیبل ہوں گا. میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی تاکہ بات جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے. لیکن آپ نے جو ہے وہ، چلیے میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے. میں بنا پروف کے بات ہی نہیں کرتا. دیٹس فائن ریئیکشن والا صاحب، دیٹس اوکے، لیٹس ناٹ ٹیک اٹ پرسنل. ہم یہاں پر بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میرا اور آپ کا ایک آئیڈیولوجیکل مسئلے کے اوپر پبلک اسپیس میں اختلاف ہوا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہماری بات زیادہ درست ہے اور اس نیریٹو کو لے کر چلنا چاہیے، یا آپ کا نظریہ زیادہ بہتر ہے اور ہمیں اس نظریے کا پابند ہونا چاہیے. سمپل سی بات ہے. بیچ میں روک رہا ہوں، کون کس سے بہتر ہے، یہ اس کی لڑائی نہیں تھی جناب والا. پرسنلی بات نہیں ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں نظریے کی. آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ کو اگر مان کے چلیے آپ کا ایک گھر ہے اور اس گھر کے جی اندر آپ نے قانون بنا رکھے ہیں، جی اور جی آپ یہ کہتے ہو کہ دیکھو گھر کا یہ قانون ہے، اتنے بجے گھر آنا ہے، اتنے بجے جی نکلنا ہے، اس ٹائم کھانا، اس ٹائم پینا، اس ٹائم سونا. یہ ایسی چیز ہے جو بنائی گئی ہے ایک گھر کے قانون کو تاکہ وہ صحیح سے چلے. لیکن اس کے اندر آپ کو فری تھنکرز، تاکہ قانون کے علاوہ بھی، وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک پریشر ہوتا ہے انسان کے اوپر جب اس کے اوپر کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو وہ اس کے تحت چلتا انسان ہے بھی، ایسے چلتا بھی ہے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک انسان کو پوری فری ول بھی ملنی چاہیے تاکہ وہ خود فیصلہ کر سکے کہ وہ اچھائی کو خود سے چنے. ٹھیک ہے، وہ فورسڈ نہ ہو اچھائی کو چننے میں، تو فورسڈ نہ آپ کو محسوس کیا کرے. لگتا ہے کہ ہماری ٹویٹ سے یہ پیغام، یعنی ہم فورس کر رہے ہیں کسی کو؟ یعنی اگر ہم اسلام کا کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، یعنی اسلام کا مسئلہ بیان کرنا جو ہے وہ فورس ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، بالکل نہیں. اسلام کی کئی باتیں میں خود بھی کرتا ہوں، کئی بار صحیح ہوتی ہیں، کئی بار لوگ غلطیاں نکال دیتے ہیں. ہر 100% نہیں، آپ نے فورس کی بات کی نا، تو کیا اسلام کی بات کرنا فورس ہے؟ نہیں، اس کا طریقہ جس طریقے سے اپنایا گیا وہ صحیح نہیں تھا. جس ٹائم پر کیا وہ چیز بولی گئی. ٹھیک ہے، چلیے میں نے پہلی ٹویٹ پر بات کرتے ہیں. سائمہ کو جو میں نے جواب دیا وہ الگ مسئلہ ہے. پہلی ٹویٹ پر بات کر لیتے ہیں، اس میں کیا چیز غلط تھی؟ آپ نے اس کے اندر، جو مجھے یاد آ رہا ہے، اس کے اندر آپ نے قرآن کی آیت کو کوٹ کیا اور اس کے ساتھ جی ساتھ آپ نے اپنی طرف سے ایڈ آن کچھ چیزیں کری. ایک بار میں چیک کیا اصل تو وہی ہے نا جو ایڈ آن ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے تو اپنے چینل پر وہ ٹویٹ لگا بھی رکھی ہے نا، آپ ہی پڑھ لیجئے. چینل پر نہیں، وہ تو خیر یہاں دکھ جائے گا جناب والا. ہاں، کل خبر میں آپ نے چینل پر بھی دکھائی تھی اپنے، اور آپ میرے اس پر جا کر ٹویٹر پر جا کر آپ دیکھ لیجئے. بتائیے کیا ہے، آپ خود ہی پڑھیے تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ بھئی ہم نے غلط پڑھ دیا. پہلی چیز آپ نے لکھا تھا کہ اگر سورا مسلمان نہیں ہوتی ہے، نہیں ہے. انگلش میں پڑھیے، ذرا انگلش میں پڑھیے. سورا بھاسکر از ناٹ مسلم. اگر مسلمان نہیں ہے سورا بھاسکر، جی، اور اگر ان کا ہسبینڈ مسلمان ہے، جی تو یہ میرج اسلامکلی ویلڈ نہیں ہے. جی، آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی آیت قرآن کی کوٹ آیت کری. لکھی. جی، اس کے بعد آپ نے لکھا if she accepts Islam only for the sake of marriage, جی it is not acceptable by Allah. جی. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ اس میں کون سی چیز غلط ہے آپ کے حساب سے؟
اس میں ٹائمنگ غلط ہے جس ٹائم میں یہ ٹویٹ کیا گیا. میں فری ول کو تو میں دیکھیے اگر آپ مجھ سے پرسنل لیول پر بات کر رہے ہیں نا تو میں ہاں آپ سے پرسنل لیول پر بات کروں گا کیونکہ ایسے بات ہو رہی ہے بھائی کیا ہو گیا, کیا مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا. اگر ایسے بات جی کریں گے جی تو میں ویسے بات کروں. آپ بولیں گے بھائی میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, میرا جب من کرے جو لکھوں گا. بھائی میں نے آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کہی. آپ میں سے مثال دے رہا میں ہوں, ابھی آپ جو کو ہے کسی کو ہاں رپلائی نہیں نہیں جائے گا. آپ بالکل آپ مجھ سے اپنا سمجھ کر بات کیجیے, ٹھیک ہے, بالکل وہاں نارمل جب ماحول آپ میں. نے دیکھیے وہاں جب آپ نے یہ جی چیزیں لکھی اور اس تو کے بعد جب یہ پہلی پرابلم تھی ٹائمنگ, ٹھیک ہے, پہلی پرابلم ٹائمنگ میں نے لکھ لی ہے. اس جی کے اب بعد اس کے جب علاوہ اور آپ بتائیے کو اس میں ٹائمنگ کیا اس ہے, کے اس بعد میں جب پرابلم آپ کو کیا ہے. بز آف جی لکھا گیا, بز آف, تو اس کے نہیں بعد میں آپ اس ٹویٹ پر آؤں گا بعد میں, پہلے اس میں بتائیے اس میں کیا خرابی ہے ٹائمنگ کے علاوہ. بس ٹائمنگ. صرف ٹائمنگ ہے, اچھا. تو اس کے آپ بعد کو کیا کیا ہوا وہ لگتا بتاؤ. ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلامی مزاج کیا ہے کہ جس وقت برائی ہو رہی ہے اور ایول ہو رہا ہے اس وقت اس برائی کے برائی ہونے کا اظہار کیا جائے, یا جب قصہ پارینہ بن چکا ہو سال 2 سال کے بعد اب کھڑے ہو کر کہیں کہ نہیں یہ چیز ایسی ہے, یہ چیز غلط ہے. اسلامی مزاج کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. بات اسلامی مزاج کی نہیں ہے, بات اصل نہیں بات انسانی تو اسی مزاج کی ہے میرے بھائی, بات اسی کی ہے, اسلامی مزاج میں چونکہ سنیے ہم اس میں اسلامکلی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ ویلڈ اسلامکلی. بات دیکھیے اسلامی مزاج کی ہو رہی ہے. میں ایک چیز کہتا ہوں کہ جی اگر وہ اسلامکلی غلط بھی نہیں ہے اور جی ٹائمنگ پر ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ جو چنی گئی تھی تو جی اس سے ایک دقت ضرور آتی ہے کہ جی یہ بات میں ٹویٹ میں بھی کہہ چکا ہوں اور یہاں پہ پھر سے کہوں گا کہ جی ہر چیز کو بولنے کا ایک وقت ہوتا ہے. میں ٹھیک یہ ہے. نہیں کہہ رہا کہ اب آپ ڈھیل ایک چھوڑ دیں. دیکھیے میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, کہ اپنے ہاتھ سے اس منکر کو بدلو اگر تم منکر کو دیکھو. ہاتھ سے بدلا اسی وقت جائے گا جبکہ منکر موجود ہوگا. اچھا اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر تم ہاتھ سے نہ بدل سکو تو جب منکر ہو رہا ہو تم دیکھ رہے ہو تو اپنی زبان سے اس کو بدلو. اب مجھے بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم یہ ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹائمنگ یہ نہیں ہونی چاہیے, تو مجھے آپ بتائیے کہ کیا ٹائمنگ ہونی چاہیے, چونکہ آپ اور کو یہ ٹویٹ کے کنٹینٹ سے تو اختلاف نہیں ہے, ٹائمنگ سے اس اختلاف ہے, وقت تو کی مجھے بات صحیح پہ جو ٹائمنگ, بات کہی جا ٹھیک رہی ہے, مجھے صحیح ٹائمنگ سجیسٹ کیجیے کہ کیا صحیح ٹائمنگ ہونا چاہیے. نہیں پہلی بات تو دقت یہ تھی کہ جی آپ نے جب یہ ٹویٹ کیا تو آپ کو ایسے کوئی جانتا نہیں تھا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ عالم دین ہے اور یہ اچھا کوئی مسئلہ سکسیسفل نہیں ہے. لیتے ہیں, ایک امیج اب آپ نہیں تھی دوسری آپ طرف کی. چلے گئے, اب آپ میری پرسنل ذاتیات پر آ گئے کہ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا یا جانتا امیج تھا. بھی ڈزنٹ ویسی ریلی بنتی ہے, میٹر. نظریہ بھی ویسے ہی بنتا ہے مفتی صاحب. دیکھیں اگر ڈزنٹ ریلی آپ میٹر. میں آپ نے مجھ سے ٹائمنگ کے بارے میں پوچھا, چونکہ کانٹینٹ سے ٹویٹ کے کانٹینٹ سے اب آپ کو کوئی اختلاف نہیں ہے. یو ایگری ود می 100%, آپ خود کہہ چکے ہیں. اب ٹائمنگ پر آ جائیے, تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ٹائمنگ غلط تھی, میں نے مان لیا, صحیح ٹائمنگ بتائیے کیا ہونی چاہیے. صحیح ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا پہلے سے ہی ایک ایسا انداز ہوتا کہ آپ کی اس جی بات کو بھی پازیٹیولی لیا جاتا تو ممکن ہے جی, ایسا ریاکشن نہیں آتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائمنگ میں مسئلہ نہیں تھا, انداز میں مسئلہ تھا. اب بات دوسری ہو گئی. انداز obviously آپ کے بارے میں کتنے ہی لوگ جان رہے ہیں یہ مجھے بھائی بتائیں. یا تو آپ مجھے بتائیے میرے انداز میں خرابی تھی یا ٹائمنگ میں, میں ٹائمنگ پوچھ رہا ہوں, آپ انداز کا جواب دے رہے ہیں, انداز پوچھ رہا ہوں تو ٹائمنگ کا جواب دے رہے ہیں. بہت جواب سمپل ہے. خرابی تو ایک ہی چیز میں ہے نا. آپ نے جب وہ ٹویٹ کیا اور اس کے بعد جب اس جی کا ریاکشن آیا جی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا ٹویٹ کہیں نہ کہیں وائرل جا رہا تھا, تبھی تو ان لوگوں کی نظروں میں آیا. ٹھیک ہے, نہیں اس بات کو تو مانیں گے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. اب کسی کی نظر میں آیا اور کسی نے اس پر ریاکشن دیا. میں دیکھیے, میں آپ کو یہیں روکوں گا, میں اس ریئیکشن پر ابھی بات کروں گا. آئی ایم جسٹ آسکنگ اباؤٹ دا فرسٹ ٹویٹ, کہ اس کی آپ نے کہا کہ اس میں ٹائمنگ غلط ہے. میں آپ سے صحیح ٹائمنگ پوچھ رہا ہوں کہ کیا صحیح ٹائمنگ ہونی چاہیے تھی, آپ مجھے مشورہ دیجیے. صحیح ٹائمنگ کی بات نہیں ہے, وہ ایک ایجوکیٹر کے طور پر اگر وہ بات کہی جاتی کہ آدمی پہلے سے ہی یقین کرتا کہ یہ تو پھر ایجوکیٹ آپ, کرنے کے لیے بول رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر محترم آپ یہ مت کہیے کہ ٹائمنگ میں غلطی تھی. اس کا مطلب پھر یہ کیا ہوا کروں؟ کہ پھر رویے میں غلطی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹائمنگ بالکل ٹھیک تھی, ہاں رویہ ٹھیک ہو سکتا تھا. تو اب پہلی ٹویٹ میں رویہ, مجھے بتائیے کہ رویے کی کوئی غلطی پہلی ٹویٹ میں ہے, پہلی ٹویٹ میں. کوئی بھی انسان کسی کی ٹھیک, اچھائی کو تو اگر اس کو پہلی فورس کیا ٹویٹ جائے میں تو جہاں وہ تک میں ایسے سمجھ نہیں رہا ہوں کرے کہ گا. آپ میری کوئی غلطی پہلی ٹویٹ میں نہیں نکال پائے, نہ تو ٹائمنگ کے اعتبار سے, نہ میرے, نہ میں جو اس میں مسئلہ بیان کیا اس کے اعتبار سے. اب آ جائیے, جب سائمہ نے بز آف کہا, بز آف کا کیا مطلب ہے؟ مطلب
ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کو اپنی طرف سے جانے کو یا جھٹکنے کو یا جو بھی آپ کہہ لیجیے اس کو بز آف ہیٹ اردو میں ترجمہ کروں میں بز آف کا؟ کریے. ابے وہ چل نکل. اچھا ٹھیک، یہ بز آف کا ترجمہ ہے. اچھا تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ نیگیٹو ریئیکشن کس کی طرف سے آیا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کچھ نہیں، کوئی مانتا نہیں تھا، اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. ہو سکتا ہے کہ سائما کے ٹویٹ کرنے ہی کی وجہ سے لوگ مجھے جانے ہوں، تو اب اس کی ذمہ داری میرے اوپر کیوں ہے بھائی؟ یہ اخلاقیات کا درس آپ نے سائما کو کیوں نہیں دیا کہ ایک آدمی اگر قرآن کا کوئی مسئلہ بیان کر رہا ہے اور آپ ابھی تک اس میں ٹائمنگ کی غلطی نہیں نکال پائے اور کنٹینٹ کی غلطی نہیں نکال پائے، تو بھیا تم اس کو بز آف کیوں کہہ رہی ہو؟ آپ نے یہ درس اس کو کیوں نہیں دیا؟ آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ سائما کو پتا تھا کہ آئیڈل ورشپ یا بت پرست کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ امید کر رہے ہیں اس سے؟ نہیں، میں اس سے کوئی بھی امید کر رہا ہوں اور کوئی امید نہ بھی کر رہا ہوں. میں آپ کے رویے کے اوپر سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کوئی درس دیا؟ چونکہ آپ مجھے تو دے رہے ہیں، آپ نے اس کو درس دیا کوئی؟ جب میں تو اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ وہ کتاب جانتی ہے، تو پھر میں کیوں اس کو درس دینے لگا؟ یعنی بز آف کے معنی نہیں جانتی وہ؟ یعنی کسی بھی ایک چلتے پھرتے آدمی کو، سن لیجئے، ہر ایک آدمی محترم ہے. آپ کو اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ چل بے وہ نکل، کیا یہ رویہ مناسب ہوتا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ آپ کی اپنی وہ ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دیکھیے آپ کو فرق پڑا، آپ کو دیکھیے آپ کو فرق نہیں پڑتا، اس کی میں وجہ بتا دوں. آپ خود مجھ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنے فالوور سے یہ کہوں کہ وہ آپ کی ٹرولنگ نہ کریں. میں نے آپ سے کہا کہ بھائی میرا کسی کے اوپر کنٹرول کوئی ہے. اگر آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی ٹرولنگ رکوا دوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پر بھی فرق پڑتا ہے. پھر غلط بولا آپ نے. جی، میں نے نہیں کہا کہ اپنے لوگوں سے مت بولو کہ ٹرولنگ نہ کریں، میں نے یہ بولا نہیں. میں نے بولا اپنے لوگوں سے بولیے گالیاں نہ دیں. ٹرولنگ کا لفظ ہے جناب والا اس میں، ابیوز نہ کریں. ہاں، ابیوز نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا نا ابیوزو لینگویج نہ بولیں، یہ کہا نا؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابیوزو لینگویج سے فرق پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابیوزو لینگویج سے فرق پڑتا ہے. اور آپ نے جب وہ ٹویٹ کیا اور اس نے بز آف لکھا تو آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ قرآن اچھا، جاننے کے بعد ٹھیک ہے، جھٹلا رہی ہے. صحیح ہے. اب مجھے بتائیے بز آف کہنے کو آپ انڈورس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مجھے کوئی دقت نہیں انٹل اینڈ انلیس اس نے کسی ایسی بات پر کہا ہوگا جس کا کوئی سر پیر سے تعلق نہیں ہے. اس نے مجھے کہا آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس نے مجھے بولا، قرآن کی آیت نہیں، اس نے مجھے بولا، میں مان کے چل رہا ہوں اس نے مجھے بولا. روکیے، ہاں، قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت کا مذاق اڑائے وہاں سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم بھول جاؤ تو اللہ سے معافی مانگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مذاق میں لوگ قرآن کی آیت کا مذاق اڑا جاتے ہیں. انہیں علم ہو سکتا ہے، علم نہیں بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ دیکھو قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے یا قرآن کو اس نے جھٹلا دیا. یہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسے نہیں پتا ہوگا اس کا مطلب، پولیسٹ بت پرست کا مطلب نہیں جانتے بہت سے لوگ، آئیڈل ورشپ کا مطلب نہیں جانتے. مسلم کمیونٹی میں کتنے لوگ آئیڈل ورشپ کر رہے ہیں؟ بس سامنے تو ایک مورتی نہیں کھڑی ہے نا. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ موضوع پر رہیں، اس کو دوسری طرف نہ ڈریگ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائما نے میرے بھائی میری بات کا جواب دے دیجیے. سائما نے مجھے بز آف کہا، آپ انڈورس کرتے ہیں اس کو یا نہیں کرتے ہیں؟ مجھے کہا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں. دیکھیے ٹویٹر ہے، آپ کے فالوورز بھی مجھے گالیاں دے رہے تھے تو میں نے کیا ان کو کچھ بولا کہ قرآن کے خلاف ہے کیا کچھ؟ میں انڈورس نہیں کرتا ہوں ان کو، میں انڈورس نہیں کرتا ہوں، میں ان کی مذمت کرتا ہوں جنہوں نے آپ کو گالی دی ہے. اب آپ سائما کی مذمت کریں گے؟ جو لوگ جو گالیاں دے رہے ہیں آپ سائما کی میں نے اگر کسی کو لائک کیا میں معافی مانگ لوں گا آپ کے سامنے، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. تو اگر انہوں نے آپ کو گالی دی ہے، اب مجھے بتائیے کہ کیا آپ بز آف کو انڈورس کرتے ہیں سائما کی؟ کس کے لیے؟ سائما نے مجھے کہا، اب آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ کیوں نہیں کہہ سکتی آپ کو؟ ایک منٹ. ٹھیک ہے، تو آپ انڈورس کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیوں ٹھیک نہیں ہے، کہہ سکتی؟ میں پوچھ رہا ہوں. نہیں کہہ سکتی ہے بھیا، آزاد ملک ہے. میں تو صرف آپ کے انڈورسمنٹ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اس کو حق ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کہے، کیونکہ بات آپ سے ہو رہی ہے نا بھائی. میں بری بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا جب آپ کے فالوورز گالی دیں یا دوسرے کوئی گالی دیں. آپ اس کو صحیح مان رہے ہیں یا غلط مان رہے ہیں سائما کے رویے کو؟ سائما نے جو کہا بز آف آپ کو، وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے.
بالکل صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہتر ہے, ماشاءاللہ. آپ سے یہی امید تھی. دیکھیں, انصاف پسند انسان سے یہی امید ہوتی ہے کہ وہ صحیح کا ساتھ دے. میں ٹھیک تو ہے, خود ہی برائی اب کے خلاف بولے جا رہا ہوں کہ بھائی ماشاءاللہ داڑھی ماشاءاللہ. میں تو دیکھیں, میں نے آپ کو جو میسج کیا تھا تو میں نے اس میں بھی یہ کہا تھا میں آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں. تو آئی ایم ون آف یور اپریشیٹرس. تو آپ مجھے جو ہے اپنا مخالف نہ سمجھیں. اچھا, اب اس کے بعد میں تو ویڈیو بنا اب اس کر کے کے آپ بعد سے, میں نے ویڈیو, مجھے نہیں پتا آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا نہیں ہوگا, آپ نے ویڈیو جی نہیں دیکھی ہوگی, لیکن اس ویڈیو میں نے صاف ہی بات کہی ہے جی کہ مفتی صاحب سے میرا پرسنل کچھ نہیں ہے. جی. میری جو تھاٹ ہے میں بہت نیچے سے اوپر اٹھا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا, نہیں ماشاءاللہ, میں کافی دنوں سے آپ کی ویڈیوز میرے اس پر آ رہی تھی. یہ والی ویڈیو جو ہے میں نہیں دیکھ پایا جو آپ نے میرے اوپر بنائی ہے, ابھی وقت نہیں ملا مجھے, میں دیکھوں گا انشاءاللہ. لیکن چلے, آپ نے اتنا مانا کہ سائمہ نے ایک غلط حرکت کی. اچھا, غلط لہجہ استعمال کیا اپنی بات غلط کو لہجہ رکھنے. استعمال کیا. ٹھیک ہے, غلط کیونکہ لہجہ استعمال کیا, لیکن بہت بہتر ہے, میں نے مان لیا غلط لہجہ استعمال کیا. اچھا, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائمہ کو کیا پتا ہوگا کہ ایک مشرکہ کا ایک مؤمن سے, ایک مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس کو کیا پتا ہوگا, ہے نا؟ اب یہ سوال ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کسی آیت کو دیکھیے, ہوں, مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں سائمہ کا وکیل بن کے یہاں بیٹھا ہوں. آپ کو نہیں, ہم سب کو لگ رہا ہے بھائی. اب یہ رویہ, اب یہ ہمارا خیال آپ ہی دور کریں ہمیں. اب ہم کیسے کریں اس خیال کو, آپ ہی کریں دور. میں کسی وکیل بن کے یہاں نہیں بیٹھا ہوں. جی سائمہ جی. پرسنل لائف میں کیا کرتی ہے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. میں نے ایک Nobody ٹویٹ کیا cares. تھا, Nobody میں نے cares. کیا تھا کہ یہ سعودی عرب نہیں ہے, یہاں کانسٹیٹیوشن چلتا ہے, یہ جی, قانون آپ سعودی عرب میں لائیں, ہے نا. کون سا قانون؟ میں نے مطلب جو آپ نے ایک آیت کوٹ کری اور میں نے بولا کانسٹیٹیوشن ہے, یہاں پر اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی کی اجازت دی اوکے, جاتی ہے. تو یعنی اچھا, اب میں اسی پر آ جاتا ہوں. آپ نے کانسٹیٹیوشن کوٹ کیا, کیا میں نے یہ بات کہی کہ یہ میرج کانسٹیٹیوشنلی انلیگل ہے, یا میں نے کہا اسلامکلی انویلڈ ہے؟ آپ نے اسلامکلی کہا, اور اسی پر میں نے کہا کہ یہ کام پھر سعودی میں جا کے کریے. کیا کام کیجیے, یعنی ہم اسلام پر انڈیا میں کانسٹیٹیوشن میں رہ کر عمل نہیں کر سکتے؟ نہیں, ایسا دیکھیے, جب تک نظام, یہ جو بڑے ہیڈ کا جو قانون چل رہا ہے, جس کی جی بنیاد پر سب اپنے اپنے دھرموں کو فالو کر رہے ہیں نا, جی بھائی سب اپنا اپنا دھرم فالو, تو ایک اللہ کا دھرم نہیں ہے یہ. آپ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں ان دھرموں کو اپنانے کی, ان کو فالو کرنے کی ماتر کوشش کر رہے ہیں. چل نہیں رہا ہے, آپ کے آپس میں چلتا ہوگا, لیکن جو ہیڈ ہے وہاں چل نہیں رہا, اس کا قانون وہاں چلتا نہیں ہے. وہاں ایک کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے, اس کے مطابق لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ دو دھرم کے لوگ آپس میں شادی کر سکتے ہیں. یہ میں چل نے رہا کیا اس اجازت کے خلاف بولا کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ بات غلط ہے؟ اگر مجھے بتائیے کہ اگر اسلام پر عمل کرنے کی کانسٹیٹیوشنلی انڈیا میں اجازت ہے, تو کیا یہ ایک اسلام کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک بت پرست کی شادی, مشرکہ کی شادی ایک مومن سے نہیں ہو سکتی؟ یہ اسلامی مسئلہ ہے یا نہیں؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس شادی کے خلاف حملہ کر دو, ان کو ہراس کرو, لیکن ہم نے اس شادی کے اوپر اس لیے بولا چونکہ یہ ایک سیلیبریٹی ویڈنگ تھی, اور اس کو لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے, عام لوگ, کبھی کیا زبردست ہوا, مسلمانوں نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تھا. جب ایک منکر کو نارملائز, ایک حرام عمل کو نارملائز کیا جائے گا, تو میری اور آپ کی, اگر آپ کو بھی اس بارے میں معلوم ہے, یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر اپنی رائے دیں اور بولیں کہ یہ اسلام کے اعتبار سے غلط ہے. اب آپ کانسٹیٹیوشن بیچ میں نہ لائیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی نہیں بول رہا ہے. مفتی صاحب بہت کچھ حرام ہے صاحب, آپ کیا ایک ہی حرام لے کے بیٹھے ہیں؟ نہیں, ہم سارے حراموں کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم سارے حراموں کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن سارے حراموں پر اس لیے اس وقت بات نہیں کر سکتے چونکہ اس وقت ایک پرٹیکولر حرام کے اوپر بات ہو رہی ہے. اجازت ہے نا, یہاں کانسٹیٹیوشن کے مطابق بہت سی چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے. اب آپ ہم اس اجازت کے خلاف نہیں ہے میرے بھائی, ہم اس اجازت کے خلاف نہیں ہیں. میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ جو ایکس مسلم یعنی کہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں, اس میں سے بہت سارا حصہ, کچھ حصے کو چھوڑ کے بہت سارا حصہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ لیگل ہے, لیکن مسٹر ریئیکشن والا صاحب نے اس پہ ریئیکٹ کیا ہے. تو آپ بتائیں, وہ کانسٹیٹیوشنلی تو ان کا بہت بڑا حصہ لیگل ہے, لیکن آپ اس پہ پھر ریئیکشن کیوں دے رہے ہیں؟ کیا چیز؟ جیسے آپ نے ایکس مسلم کے اوپر کئی ساری ویڈیوز بنائی, ہم نے دیکھا اور ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں اس کے لیے. اسی کے بعد ہی آپ کے کچھ چینل سے ہمارا رابطہ ہوا. کیا ویڈیو بنائی ہے, کیا ویڈیو بنائی ان ہے؟ کے مطلب کہ وہ غلط کر رہے ہیں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, وہ چیز نہیں آپ نے بنائی ہے. میں نے صرف اس کے اندر ایک چیز, کیونکہ ہر انسان کو اپنے دھرم کو پروپوگیٹ کرنے کا اجازت ہے نا,
میں اپنے ریلیجن کو اپنے طور طریقوں کو پروپیگیٹ کر سکتا ہوں, ہے نا. انڈیا میں اس چیز آپ کی اپنے اجازت ہے. صرف طور طریقے کو اس میں Exactly. propagate کیا ہے. آپ نہیں نے یہی تو جو ان کا کام ہے عاصم بھائی آپ کا پوائنٹ بہت زبردست ہے, اور اس کا جو جواب انہوں نے دیا کہ میں اپنے طریقے کو پروپوگیٹ کر سکتا ہوں, کیا یہ حق آپ ہمیں دینا منظور کریں گے مسٹر ریئیکشن والا؟ آپ انڈین ہیں, میں دنیا میں کہیں بھی ہوں, کیا آپ یہ حق ہمیں دینا پسند کریں گے؟ میں میں انڈین اوریجن ہوں, انڈین اوریجن سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ جی, یہاں ہیں تو پھر یہاں کے کانسٹیٹیوشن آپ پر بھی لاگو ہوں گے نا. تو آپ ہمیں وہ حق دینا پسند کریں گے کہ آپ اپنے طریقے سے اپنے دین کو پروپوگیٹ کریں اور ہم اپنے طریقے سے کریں؟ یہ حق ہمیں ہے یا نہیں ہے کانسٹیٹیوشنلی؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, اگر کانسٹیٹیوشن میں اجازت ہے تو کون روکے گا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ جو ہم نے ٹویٹ کی اس کی اجازت کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دی ہے یا نہیں دی ہے؟ بالکل دی ہے. تو پھر میرا اور آپ کا اختلاف ختم ہوا یہیں سے, چونکہ میں نے بھی وہی کیا جو ویسے اختلاف بات کس بات پر تھی؟ ہم تو آپ کو, ہم نے جب آپ کو ٹویٹ کیا, ہم سے مراد میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے جب آپ کو ٹویٹ کیا تو اس کا سیدھا مقصد ایک ہی تھا میرا, کہ جس ٹائم پہ وہ بات بولی گئی تھی اور اس کے ریاکشن میں جو بات آپ نے کہی تھی, جو ریاکشن آپ نے جس ٹائم پر, ٹائمنگ کو ابھی آپ صحیح ٹائمنگ مجھے بتا نہیں پائے ہیں, لہٰذا جو میری ٹائمنگ تھی ابھی تک وہی صحیح چل رہی ہے. وہ ٹائمنگ بھی غلط تھی نا. آپ نے کیا ریاکشن دیا کہ اس نے قرآن کو جھٹلا دیا. ابھی میں نے بولا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کو مذاق میں لوگ جانے انجانے میں بہت سی چیزیں کرتے ہیں, اسی لیے میں نے پہلی ٹویٹ پر بات کی کہ میری پہلی ٹویٹ میں قرآن کی آیت سے ہٹ کر کون سی بات ہے. اس ٹویٹ کو جھٹلانے کا مطلب قرآن کی, چونکہ جو کچھ ہے وہ قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے. مجھے بتائیے, آپ دوبارہ پڑھ لیجیے. قرآن کے اندر آپ نے سورا کا نام لے لیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن کی آیت کے اندر آپ نے جو شادی کا ذکر ہے, آپ نے ایک پرٹیکولر ایونٹ پوائنٹ آؤٹ کیا نا. ٹھیک, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں دیش میں, لیکن اگر آپ نے وہی چیز چنی ہے, اب مجھے نہیں پتا. قرآن کریم کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا سا معلوم ہو تو میں آپ کی نالج میں یہ بات اس کا اضافہ کرنا چاہوں گا, اور ہو سکتا معلوم بھی ہو کہ قرآن کریم کی تفسیر میں ایک چیز ملتی ہے, شان نزول. شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرٹیکولر ایونٹ ہوتا تھا اور اس ایونٹ کی وجہ سے وہ آیت نازل ہو جاتی تھی, لیکن اس آیت کا تعلق اس پرٹیکولر ایونٹ سے نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ آیت ایک ضابطہ ہے, لیکن اس ایونٹ نے اس آیت کے نزول کا وہ ایونٹ جو ہے سبب بنا. تو ایک سیلیبریٹی شادی ہوئی کہ پورا ملک اور دنیا میں اس کی گونج ہے اور سوشل میڈیا پر اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کے اس حکم کو مسلمانوں کے ساتھ بیان کرنے کا اس سے بہتر کوئی دوسرا موقع نہیں ہو سکتا تھا, چونکہ جو پرٹیکولر ایونٹس ہیں, قرآن کریم کی آیتیں اگر پرٹیکولر ایونٹس کی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں تو بیان تو بالکل کی جانی چاہیے, بدرجہ اولیٰ کی جانی چاہیے. آپ کو تو کسی نے روکا نہیں نا کرنے سے, آپ نے تو کیا. آپ کو بولا گیا تھا کیوں کیا میسج, آپ نے جو اس کا جواب دیا نا کہ قرآن کو جھٹلا دیا. تو اچھا, آپ نے جو مجھ سے یہ کہا کہ آپ یہ ٹھیک ہے, آپ نے جو مجھ سے کہا کہ آپ انڈیا میں نہیں, یہ جا کے سعودی عرب میں کریں, یعنی میں اگر سعودی عرب میں جا کر یہ کہوں کہ آپ نے قرآن کو جھٹلا دیا تو وہ ٹھیک ہوتا؟ ایکسیپٹیبل ہے, وہاں پر تو شادی وہاں کے قانون کے مطابق ہوتی ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ شادی, اب قرآن کو جھٹلانے والی بات نہیں, شادی کا مسئلہ ہو رہا ہے, تو آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں اپنی ٹویٹ میں کہ میں سعودی عرب میں جا کر اس کو پریکٹس کروں, تو آپ کی اگر آپ بولیں گے تو کوئی برا بھی نہیں مانے گا نا. کیا چیز شادی نا, انٹر ریلیجس شادی. مان لیا آپ نے بولا, آپ کو بولیں گے واہ واہ صحیح بات کہی آپ نے, حق بات کہی ہے, سعودی عرب میں آپ کی جے ہو جائے گی. اوکے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا میں حق بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ فری تھنکر ہیں, سوچنے کی اجازت ہے, تو وہ لوگ. تو یہ فری تھنکنگ ہمارے لیے نہیں, ہم لمیٹڈ تھنکر ہیں, آپ سب لوگ فری تھنکر ہیں. آپ سب لوگ نہیں, آپ نے جو ریاکشن دیا میں اسی کے خلاف ہوں کہ یہ قرآن میری ساری ریاکشنز کی بنیاد پہلی ٹویٹ ہے. اگر آپ میری پہلی ٹویٹ کو انڈورس کر رہے ہیں, آپ نے یہ بات بولی نا کہ اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے, تو آپ نے یہ بات کیوں ڈائریکٹ بولی, آپ چپ ہو جاتے. بالکل قرآن کریم کی کا یہ مذاق ہے, اس لیے کہ اس ٹویٹ کے اندر قرآن کے علاوہ, اس کی تشریح کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور پرٹیکولر ایونٹ کی طرف اشارہ ہے. موجود ہے نا کہ اگر کوئی قرآن کا مذاق اڑا دے یا آیت کا مذاق اڑا دے تو کیسے بیہیو کرنا ہے, یہ بھی تو آیت آپ کو معلوم ہوگی. ہاں بالکل, اسی لیے ہم اس کے اوپر اس طرح
میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے عمل کا طریقہ کیا ہے, میں یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو. اس پر ہم جس طرح عمل کرتے ہیں شاید آپ بھی نہ کر پائیں, اور وہ اس لیے کہ ہمارا یہ اصول ہے. ہم 2 سال ہو گئے سوشل میڈیا کے اوپر ہم مرتدوں کے خلاف کام کر رہے ہیں, ان کے خلاف اسٹریمیں کرتے ہیں, ان سے مناظرے کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ہم ان کی مجلسوں میں جا کر یعنی ان کے چینلوں پر بیٹھے کہ جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. ہم کبھی کسی ایسے چینل پہ نہیں جاتے, یہ ہمارا اصول ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا دشمنان اسلام کے ساتھ یا اسی طریقے سے جو آپ اسلام کے نظریے کے مخالف ہیں, کیا ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا حرام ہے؟ نہیں, کیوں حرام ہے بھائی؟ اگر ٹھیک ہے, اگر انٹریکٹ کا اچھا ایک دشمن اسلام ہے جو قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے, آپ کسی ایسی جگہ پر اس سے انٹریکٹ کر رہے ہیں جو پبلک پلیس ہے, کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ اگر مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ وہ سمجھے گا نہیں اور میں اس کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتا ہوں, میں قطعی نہیں کروں گا اس کے سامنے جا کے. تو یعنی آپ اپنے اس فریضے کو ادا نہیں کریں گے چونکہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ فائدہ کچھ نہیں, چونکہ قبول تو کرنے کا نہیں. فائدے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر مجھے اتنا کانفیڈنس ہے اور وہ میں جانتا ہوں کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا آ رہا ہے, تو میں یہ جاننے کے باوجود اور ہوا نہیں دوں گا اس چیز میں نا. ہوا نہ دینے کا کیا مطلب؟ یعنی آپ اپنی حق بات نہیں کریں گے. میں جانتا ہوں, دیکھیے میں جانتا ہوں, میں نے اس کے بہت سارے شوز دیکھ رکھے ہیں, اور میں جانتا ہوں یہ اول جلول ہی بولے گا کچھ ایسا جو کوئی سر پہ نہیں ہوگا, اور ممکن ہے کہ اگر یہ ایسا کچھ کر دے پھر سے, تو پھر سے ہو سکتا ہے قرآن کے جو تعلیمات ہیں لوگ اس کو شک کی نظر سے دیکھیں, اس کا مذاق اڑانے لگ جائیں. تو میں تھوڑا پرہیز کروں گا. مجھے کافی آ بھی چکے ہیں آفر بہت سارے نیوز چینل پہ جانے کے, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جن کے بیچ وہ بیٹھانا مجھے چاہتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ وہاں تھوڑی سی بدتمیزی کی جائے وہاں. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, آپ میں بھی نہیں جاؤں گا, آپ بھی نہیں جائیں گے. پبلک میں بات کر رہا ہوں پبلک پلیٹ فارم کی. میں خود بھی نہیں جاتا ہوں, اور یہ ایک اچھے ہی چیز کے لیے ہے, اس لیے میں نہیں جاتا. ادروائز تو کون نہیں جاتا. میں نے بات اسی لیے کی پبلک پلیٹ فارم, نہ کہ کوئی نیوز روم چینل, پبلک پلیٹ فارم سب کے سامنے آپ انٹریکٹ کریں گے احقاق حق کے لیے یا نہیں؟ احقاق حق آپ کریں گے یا نہیں, یا وہ احقاق حق صرف سعودی عرب میں ہوگا؟ مطلب انڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا میں کھلے طور پر اگر کوئی قرآن کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا ہے تو کریں گے کہ نہیں؟ اور وہ مذاق اڑاتا ہے قرآن کا. ہاں دیکھنا پڑے گا نا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا مذاق اڑانے والا ہے. کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ اس کے مذاق کرنے کے چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس بات پہ مذاق کرتا ہے اسے صحیح رکھا جا سکتا ہے یا اس کا مذاق پڑھا جائے. مطلب یہ کہیں لکھی ہوئی ہے یا یہ آپ کا اپنا سبجیکٹیو خیال ہے؟ یہ اس لیے خیال پیدا ہو رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں جب بات قرآن اور اس کی نالج کی آتی ہے, صحیح کم سے کم گمراہ لوگ ہوں, بس یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ایک سبجیکٹیو اوپینین ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ سامنے والے سے کب اور کس وقت ڈیل کرنا ہے. میری سبجیکٹیو اوپینین یہ تھی کہ ڈیل اسی وقت کرنا ہے, یہی زیادہ افیکٹو ہے. تو آپ کی سبجیکٹیو اوپینین تو درست ہو اور میری غلط ہو, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں, میں نے دیکھیے آپ نے بار بار یہ چیز بولی نا, تو میں بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ڈائریکٹ ریاکشن کے بعد ریاکشن دیا نا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے, آپ کا وہ ڈائریکٹ میسج کو غلط کہا جا رہا ہے. اس وقت فوراً کسی پر یہ نہیں لگا دیجئے کہ اس نے قرآن کے خلاف کیا, فوراً یہ نہیں لگائیے. سیدھی سی بات ہے, ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے گھر میں بھی دعوت کا کام ہوتا ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے کچھ بھی بول جاتے ہیں, ہم تھوڑے کالر پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ سورا بھاسکر کی شادی, کیا نام ہے اس کا, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کے شوہر کا, فراز ہے شاید, تو جو بھی ہے, تو ان دونوں کی شادی پر مبارکباد, اور یہ شادی بہت ہمیں خوشی ہوئی, یہ قرآن کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ آپ ہی بتا دیں. قرآن کے خلاف ہی ہے. قرآن کے خلاف ہے نا, تو بتائیے میں نے کیا غلط کہا؟ لیکن یہ بتا پانا کہ فہد کا دل پاک ہے, وہ ظاہری بت پرستی نہیں کرتا ہے, باطنی بت پرستی کرتا ہے. فہد کو بت پرست کب کہا ہے ہم نے؟ فہد کو بت پرست نہیں کہا. میں کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. آپ کہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے کہ if he is a Muslim, ہم تو اس کو مسلم مان کے چل رہے ہیں. آپ سوارا کو بت پرست ظاہری طور پر دیکھ کے بول رہے ہو. میں تو اس کو, میں
اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں if she is not a Muslim, میں نے if کا لفظ بولا ہے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے, اسی لیے میں نے آپ سے وہ ٹویٹ پہلے ہی پڑھوا دی. جانتے تو سبھی ہیں وہ نہیں ہے, تو بس بات ختم ہو گئی. اب مجھے بتائیے کہ کیا آپ پبلکلی اس کی شادی کو سیلیبریٹ کریں گے, اور اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے تو کیا یہ قرآن کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ جہاں بات ابھی کانسٹیٹیوشن کی ہے, نہیں یہ اسی پر جائیے, کبھی آپ کانسٹیٹیوشن میں جا رہے ہیں, کبھی کہیں. آپ یہ بتائیے قرآن کے مطابق ہے آپ کا سیلیبریٹ کرنا یا خلاف ہے؟ یہ قرآن کے مطابق ہے یا خلاف ہے؟ نہیں, قرآن کے خلاف ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن خلاف ہے, ٹھیک ہے خلاف ہے. اب میں نے ایک مسئلہ بتایا کہ یہ ان اسلامکلی ہے, یہ اسلامکلی انویلڈ ہے. سائمہ آ کر یہ کہتی ہے کہ بز آف, تو بتائیے اس نے قرآن کی خلاف ورزی کی یا نہیں کی؟ آپ کی بات کی خلاف ورزی کری ہے, قرآن کی نہیں کری. تو اچھا, یعنی اگر مان لیجئے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو, سن لیجئے, اگر آپ سیلیبریٹ کر رہے ہوں اور میں آ کر آپ سے یہ کہوں کیوں بھائی تم سیلیبریٹ, اور یعنی مثلا آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور میں یہ کہوں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے آپ کا سیلیبریشن کرنا, اور آپ مجھ سے کہیں کہ ارے اپنا کام کرو, تو آپ نے میری مخالفت کی یا قرآن کی مخالفت کی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا طریقہ کیسا تھا. اگر دونوں چیزیں میل کھا رہی ہوں اور ایسا ہو کہ آپ نے وہ سارے قانون آزمائے ہوں جو قانون کے تحت قرآن میں دعوت کا حکم ہے, تو پھر قرآن کی ہی خلاف ہے, کیونکہ قرآن میں ہے نا. تو یعنی ایک سائمہ تو مسلمان ہے یا وہ بھی غیر مسلم ہے؟ دیکھیے میں کسی کو پرسنلی تو جانتا نہیں ہوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سائمہ مسلمان ہے, تو مسلمان کو کون سی دعوت دینی ہے جس کا ضابطہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے میں جب تک کسی سے پرسنلی نہیں ملتا اور میں پرسنلی مل کر کے نہیں جان پہچان کرتا, جب میرے بھائی آپ کا یہ صورتحال ہے کہ آپ کسی کا, تو پھر آپ اس کے وکیل کہاں کو بن گئے؟ میں بنا ہی نہیں. لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں نا, جو دیکھ رہا آپ کی ٹویٹ وہ یہ کہہ رہا ہے وکیل آپ ہی بن رہے ہیں. آپ ہی اس کیمپ کی طرف سے سب سے زیادہ سائمہ کے بعد لڑائی آپ ہی لڑ رہے ہیں. نہیں, میں نے لڑائی آپ کے فالوور سے لڑی ہے, میں نے لڑائی آپ کے جذبات ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے لڑی ہے, جہاں آپ یہ کہنے لگے کہ منافق کو ایکسپوز کرنے میں مزہ آتا ہے, آپ یہ کہنے لگے کہ ہاں بالکل. اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, کی وجہ سے میں نے آپ کی مخالفت کری, اور میں نے جب آپ کے بارے میں کہا تو آپ نے ان سارے گالی دینے والوں کے کامنٹس کو دیکھا بھی, اور بہت سے لوگوں کو لائک کر دیا, اور جو گالیاں دے رہے تھے آپ نے ان کو لائک کیا. بس ٹھیک ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں. گائیڈ کر رہا ہے تو میں پیچھے پڑا, مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی وہ یہ بتانے کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے تھے نا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسان ابن ثابت کو یہ کہتے تھے کہ دافع یا حسان فإن روح القدس ایدک, کہ اے حسان ابن ثابت دفاع کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, روح القدس یعنی جبریل تمہاری مدد کریں گے. تو یہ کس کا ریئیکشن ہوتا تھا؟ مشرکین کی ہجو کا. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہجو کا جواب دینا, اور پھر حضرت حسان ابن ثابت جو جواب دیتے تھے ویسے ہی نہیں بلکہ اسی لینگویج میں اشعار کے اندر جواب دیتے تھے, تو یہ تو سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس سنت پہ نہ چلیں ہم. گالیاں دینا سنت ہے؟ میں نے گالی دی ہے, بتائیے کون سی گالی دی ہے میں نے؟ ابھی جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے فالوورز نے گالیاں شروع کری, آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا. آپ میری بات کریں, میں نے کون سی گالی دی ہے؟ میری بات کیجئے نا. آپ نے گالیوں والے کامنٹس کو لائک کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں نے جانے انجانے میں, مجھے نہیں معلوم کہ اس میں گالیاں تھیں, اگر میں نے کیا ہے تو میں تو پبلکلی معافی مانگنے کو تیار ہوں. میرا مزاج ہے ہی نہیں ہے, میں اس سے پہلے بھی کہا, دوبارہ بول رہا ہوں, اگر میں نے کیا ہے اور میں نے ظاہر ہے کہ جانے انجانے میں کیا ہوگا, آپ کو کوئی گالی دی اور میں اس کو لائک کر دوں, دس از ناٹ می, ٹھیک ہے. تو میرے مزاج کے خلاف ہے یہ. اگر ایسا ہوا ہے میں تو پبلکلی آپ سے معافی مانگ لوں گا. آپ کے اندر گٹس ہیں کہ آپ میرے موقف کی تائید بھی کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں. کیا آپ اپنے اس موقف سے ہٹیں گے؟ کون سا مقابلہ؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اپنی یہ بات سعودی عرب میں جا کر کے ہیں, یہاں پہ تو کانسٹیٹیوشن ہے, جبکہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, اسلام کی بات ہو رہی ہے, اس موقف سے آپ ہٹیں گے؟ ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کی ہی بات ہو رہی تھی, ٹویٹ بھی کانسٹیٹیوشن پر ہی کیا ہے میں نے. بھائی ہم تو, آپ نے مجھے رسپانس کیا ہے, میں کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہا تھا, میں اسلامکلی انویلڈ یہ لفظ میں نے بولا ہے.
What does آپ it کہیں mean? بیٹھ کر کے کہیں کے مدعے پر ٹویٹ کر کے اپنا علم اگر جھاڑنے کی کوشش کریں گے بنا اس کی سچویشن جانے اور پھر امید کریں گے کہ لوگ اس سچویشن میں فوراً آپ کا کہا مان لیں، تو اس سے بڑا بیوقوفی کچھ نہیں ہے صاحب. دیکھیں میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اپنا کول ڈاؤن رکھیں. میں نے آپ کو کوئی ایسے الفاظ نہیں کہے. یہ بیوقوفی اب ہی آپ ہے. بیوقوفی بھی کہہ رہے ہیں، علم جھاڑنے کی بات بھی کہہ رہے ہیں، اور بھی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ٹویٹ لائک کر دی. آپ کہیں بیٹھ کر کے کہیں کے مدعے پر جہاں کہیں اور کچھ اور قانون چلتا ہے وہاں زبردستی قرآن کی آیت بھیج کر کے کسی سے کچھ اور سننے کے بعد اس کو یہ ٹوک کر کے کہ قرآن کے خلاف کر رہا ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ زور زبردستی. اچھا عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی کیا ہے بتائیے؟ عقل مندی نہیں ہے نا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں عقل مندی کیا ہے عقل مندی بتائیے. یہ ہے کہ شکاگو میں دین سکھانے کے بجائے انڈیا میں آئے، جن لوگوں سے آپ کو شکایت ہے وہاں آ کر کے آپ دین سکھائیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات کون نہیں مانتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں یہیں سے بیٹھ کر کئی سو طلبا کو پڑھاتا ہوں، آپ کو پتا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں اور دوسری جگہ پر. بھائی آپ کیا کرتے ہیں وہ آپ کا اپنا پرسنل ہے. ایگزیکٹلی. تو جب آپ کو فرق نہیں پڑتا تو آپ مجھے یہ ایڈوائس کیوں کر رہے ہیں کہ میں کہیں بھی جاؤں؟ اس وقت ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، اس وقت ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، ہم کہیں بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. یہ میرا بھی، اور میں انڈین اوریجن سے ہوں، میں کوئی پاکستانی بنگلہ دیشی نہیں ہوں. سب کا اگر آپ کا رائٹ ہے تو ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اس آیت کو، جس آیت کو آپ دے رہے تھے، ہو سکتا ہے اس وقت وہ سمجھنے کی حالت میں نہ ہو، تیار نہ ہو، سچویشن میں نہ ہو، نہیں سننا چاہتے ہو، ساری پاسبلٹیز ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ وہ کیونکہ اس نے منع کیا تو قرآن کو منع کر دیا. ٹھیک، تو آپ کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ سائمہ جو ہے اس وقت اپنے اسٹیبل کنڈیشن میں نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا. آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں سعودی عرب میں جا کر پریچ کروں؟ کیا سعودی عرب کا ہوں میں؟ اگر آپ ریئیکشن والا صاحب، جیسے آپ بہت سارا بینیفٹ آف ڈاؤٹ سائمہ کو دے رہے ہو بنا ملے ہوئے، ایک صاحب جیسے ریئیکشن والا بھائی جو ہے بہت سارا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے سائمہ کو دے رہے ہیں، اور اس سے بنا ملے ہوئے کچھ ہے بھی نہیں، ان کے کچھ جانتے بھی نہیں ہے. جیسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ، کیا آپ دو بینیفٹ آف ڈاؤٹ مفتی صاحب کو بھی نہیں دے سکتے؟ ڈاؤٹ میں ان سارے لوگوں کو دیتا ہوں جو لوگ قرآن سے واقف نہیں ہیں. میں سارے لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ سوائے ہمارے اس کا اضافہ کر دیجیے. آپ قرآن جانتے ہیں اور جاننے کے بعد اگر غلطی کریں گے تو بڑی پکڑ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پکڑ آپ کریں گے یا اللہ کرے گا؟ بھائی پکڑ ہماری ہی ذریعے ہوگی نا بھائی صاحب، اور کون پکڑ کرتا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، یعنی اب اللہ بھی آپ کے ذریعے پکڑ کروائے گا. سبحان اللہ. اگر سبحان آپ اللہ. غلطی کرے تو کون ٹوکتا ہے؟ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے آپ کو؟ تو یعنی اللہ کے یہاں کوئی حساب نہیں ہونا ہے، یہی ہونا سب کچھ. اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے، لیکن جو یہاں غلطی کرتا ہے اگر آپ جانتے ہو کہ وہ غلطی ہے تو وہ ٹوکنے کا ادھیکار بھی اللہ کی ہی ذریعے سے پکڑ میں آ رہی ہے. آپ 100% شیور ہیں کہ مفتی صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ غلطی ہے؟ پہلا آپ کا اپنا ٹویٹ انہوں نے جان کے کیا ہے، پہلا دوسرا پانچواں 10، ہاں جان بوجھ کے انہوں نے کیا سب. کیا آپ کے پاس قرآن یا حدیث میں نص ہے کہ وہ غلطی ہے؟ جہاں بیٹھ کر کے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ریئیکشن والا صاحب، وہ آپ کا ذاتی خیال ہے کہ وہ غلطی ہے، یا آپ کے پاس قرآن اور نص کی، قرآن یا حدیث کی کوئی ٹکڑا ہے کہ مفتی صاحب کا یہ کام جو ہے وہ غلط ہے اور اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو آپ پکڑ کریں اس پہ؟ ارے بھائی آپ اچانک سے برفیلی جگہ میں بولیں گے ریت سے وضو مسا کر لو، وضو کر لو. برفیلی جگہ کی بات نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں ریئیکشن والا صاحب کہ ہم جو ہے پکڑ کریں گے اگر آپ کہیں گے کہ ریت سے مسا کر لو، وضو. ہمارے ریئیکشن والا بھائی جو ہے وہ کبھی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ پکڑ کریں گے چونکہ ہم غلطی پر ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی نص قطعی ہے کہ ہم غلطی پر ہیں اور پکڑ آپ ہی کریں گے؟ یہ بات اس لیے نہیں بولی گئی تھی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون غلطی پر ہے اس لیے پکڑ. یہ بات اس لیے بولی گئی تھی آپ نے کہا کہ جی میں آپ کی پکڑ کروں گا چونکہ آپ قرآن جانتے ہیں، اس کے باوجود غلطی کر رہے ہیں. تو میں قرآن جاننے کے باوجود غلطی کر رہا ہوں، اس کا آپ کے پاس کوئی نص قطعی ہے کہ خدا آپ کو مجھے پکڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ذمہ داری عائد کی ہو؟ اچھائی کی دعوت دو، برائی سے روکو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا یعنی ہم کچھ اور کر رہے تھے. کسی اور لوگوں کو جو وہ چیز نہیں پڑھتے ہیں انہیں سکھانے کی کوشش کر رہے، وہ بھی ایک آیت سے، اور کہہ رہے قرآن کا جھٹلا دیا اس نے. اچھا یعنی ایک آیت سے نہیں، ایک آیت سے نہ سکھایا جائے. ایک آیت کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے، آپ کو بہت ساری آیتیں چاہیے. بہت ساری آیتیں نہیں چاہیے، لیکن سمجھنے والا تیار بھی ہو. کتنی چاہیے؟ سمجھنے والا تیار بھی ہو.
اچھا تو اگر سامنے والا تیار نہیں ہے تو قرآن بیکار. آپ کہیں سے بیٹھ کے کہیں ٹویٹ کریں, جو پوچھنے رہا آپ کی نصیحت, تو اگر سامنے والا سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب آپ قرآن بیکار ہو گیا, وہ ہدایت نہیں دے سکتا سامنے والا اگر تیار نہیں ہے. دیکھیے آپ بات گھمانا اس کو کہتے ہیں, گھما نہیں رہے آپ کے الفاظ خود ہی میں اس کی انٹرپریٹیشن چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے والا تیار بھی ہو, اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ ٹویٹ کیا جس ماحول میں وہ ٹویٹ کیا گیا ہے, جس وجہ سے وہ ٹویٹ کیا گیا ہے, اس پوری نظریے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا, اس کے بعد آپ نے اس پر تہمت لگائی کہ قرآن کے خلاف اس نے کیا ہے. آپ نے یہ جو کام کیا میں تو اپنے موقف پر قائم ہوں, میں تو اپنے موقف پر قائم ہوں کہ اس نے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی کر رہے ہیں, آپ ہی کے منہ پر کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حق سے اس لیے روک رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, جبکہ ایک ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. جی عاصم بھائی. جی مجھے لگتا ہے کہ بعد میں شاید سائمہ کو اس کا یعنی کہ تھوڑا سا ادراک ہو گیا تھا, تو اس نے بعد میں ایک ٹویٹ کیا تھا آپ کے اوپر کہ آپ نے جو آیت بھیجی ہے وہ کریکٹ ہے, مطلب وہ اپنے موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کر. غلط کسی نے بھی نہیں کہا. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے آڈینس کے کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ اچانک سے قرآن کی آیت لے کے آ کر کے بولیں گے مت کرو, اور آپ امید کریں گے کہ فوراً سے وہ آپ کی بات مان لے. ہاں ہمیں یہ امید, ہمیں جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان سے چاہے امید ہو یا نہ ہو, لیکن اس جھگڑے میں پڑنے والوں سے یہ امید ضرور ہوگی کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے, یعنی غیر متعلق لوگوں سے. تو ہماری ٹویٹ سورا بھاسکر اور اس کے شوہر کے لیے نہیں تھی, ہماری جو ٹویٹ ہے وہ عام لوگوں کے لیے ہے, آپ جیسے لوگوں کے لیے جو سیلیبریٹ کر رہے تھے اس کو. دیٹ از دا پوائنٹ. اور اس میں کسی کو ٹیگ بھی نہیں کیا گیا, سیلیبریشن کیا ہو رہا تھا نہ اس میں کوئی ٹیگ کیا گیا. ہاں ٹرینڈ چل رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کا نام ہے تو اس کا نام تو ٹرینڈ کے ساتھ لکھا ہی جائے گا. obviously بات ہے کہ ہم اپنی بات کو زیادہ دور تک پہنچائیں گے. بالکل پہنچائیے, آپ کو روکا تو کسی نے نہیں ہے, لیکن جواب بھی سنیے گا. نہیں آپ جواب سننے کے خلاف کیوں ہیں بھائی؟ تو ہم نے کب کمپلین کی ہے کہ ارے ہمیں جواب دے رہے ہیں؟ ہم نے کب کمپلین تو آپ کر رہے ہیں بھائی. گھر میں کیا ہو رہا ہے, میرے گھر میں کیا حالات ہیں, کون بیمار ہے, کیا سچویشنز آئے ہوئے ہیں, وہ تو آپ ٹھیک کرنے آ نہیں رہے ہو, ہے نا. میرے گھر میں کیا برے حالات ہیں, ان کو تو آپ دیکھنے آ نہیں رہے ہو. آ کر کے قرآن کی آیتیں چپکا دو گے اور امید کرو گے کہ فوراً سے ان آیتوں کو مان لیا جائے اور کہا جائے بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بیٹھیے جوس پیجیے. آپ کیا بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب؟ میرے خیال سے جب آدمی, جب میرے خیال سے لوگ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن والا بھائی, اور آپ دروازے کے باہر چلے جائیے, بھائی ہم کو آپ کا قرآن نہیں چاہیے. ریئیکشن والا بھائی میرا آپ کے تعلق سے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا. عاصم بھائی ایک منٹ, قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی آپا کھو دیتے ہیں. اور یہ جو آپا کھونا ہے نا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ دلیل کی بنیاد پر آپ بات نہیں کر پا رہے ہیں. You are just moving from one goal post to another. تو آپ دلیل کی بنیاد پر بات نہیں کر پا رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں, آپ خود کو سن پا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی جب ہم انٹلیکچوئل گفتگو کرتے ہیں تو ہم ذاتیات پر نہیں آتے ہیں. ہر چیز دیکھ کے بولنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہ آیت میں منع ہے لو اور وہ بول دے بھائی میں ابھی اس سچویشن میں نہیں ہوں, یہاں سے نکلو, میرا دماغ نہ خراب کرو, او قرآن کو جھٹلا دیا, او بھائی یہ بچوں کی طرح باتیں ہیں, یہ بچکانا ہے. مفتی صاحب ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا میں. جی مسٹر ریئیکشن والا صاحب, میں بہت احترام کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں, چونکہ آپ کا فارمولا میں آپ کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں کہ میں آپ کے بارے میں جانتا نہیں تو میں زیادہ کچھ کہوں گا نہیں. شروع میں تو آپ نے پہلے ٹائمنگ میں غلطی نکالی, اس کے بعد پھر آپ نے رویے میں غلطی نکالی, پھر آپ نے جگہ میں غلطی نکالی. یہ 3-4 جگہ تو آپ نے پہلے ہی بدل دیا, اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ بات پوری ہو جائے پھر آپ جواب دیجیے گا اطمینان سے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں آپ گھر میں جا کے ان سے ان کے حالات معلوم کریں, پھر اس کے بعد دعوت دیں. بھائی یہ مسئلہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. سب کو معلوم ہے. ہاں ایک سیکنڈ مسٹر ریئیکشن والا صاحب, ایک سیکنڈ. جی بالکل آ رہی تھی. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دعوت دینے کے الگ الگ احکام ہے. مفتی صاحب ایک اسکالر ہیں, دنیا ان کو جانتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹویٹ سے پہلے کون جانتا تھا, اور دوسری بات اسکالر کا کام صرف جو مخاطب ہوتا ہے اس کو دعوت دینا مقصود نہیں ہوتا ہے. مفتی ایک سیکنڈ مسٹر ریئیکشن والا بات تو پوری سنیے. آپ لائن آگے بڑھنے سے پہلے رکیں.
آپ پہلے اپنی بات کو صحیح کریں. آپ چار نہیں میں ایک منٹ احمد بھائی نے غلط کہا, مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, میں ایک اننون آدمی تھا. جی آگے چلیں. جی تو دعوت کے مختلف احکام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مفتی صاحب کو دعوت دینے کے صرف ان کو ذاتی طور پر دعوت دینا تھوڑی مقصود تھا. مفتی صاحب نے شروعات میں وضاحت کر دی کہ بہت سارے مسلمان اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے, اس کی تائید کر رہے تھے. تو شرعاً مفتی صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ لوگ ان کو سنتے ہیں, لوگ ان کو مانتے ہیں. تو مفتی صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کی نکیر کریں. آپ کی بات اس وقت درست ہوتی کہ جب ذاتی طور پر خالص اس کے گھر میں جا کے اس کو دعوت دینا مقصود ہوتا, یہ تب درست ہوتی. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی آیت ٹھوک دیا آپ نے, سنے نہ سنے, بھائی قرآن کہتا ہے وما علینا الا البلاغ, ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے. بلغوا انی ولو آیا, حدیث سری. اور اس کے علاوہ من رأى منکم منکرا, جو مفتی صاحب نے حدیث بتا دی کہ جہاں بھی غلطی جس وقت دیکھو اسی وقت بیان کرو. یہ تھوڑی کہ بعد میں بیان کرو, جب برائی ہوگی اسی وقت تو بیان کی جائے گی, یا جب برائی ختم ہو جائے گی تب بیان کی جائے گی. بس مکمل ہو گئی. آپ نے کیا لگی آپ کو, یہ لگی ہے آپ کو, کی نہیں ہے میں نے. کیا لگ گئی برائی؟ جی بات کریں ریئیکشن سے کہہ دیا. چپ ہو گیا, مائک میوٹ کر دیا. اب آپ بول لیے یا صراحتاً کہنا پڑے گا؟ میں یہ کرتا نہیں ہوں, میں نیا ہوں تو میرے ساتھ تھوڑا صبر کریے گا. پہلی بات تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ حدیثوں کے حوالے کہ بھائی جہاں غلطی دیکھو وہاں ٹوک دو, ہے نا, اسے اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ واقعی سدھار چاہتے ہیں نا سماج میں, تو اسے اپلائی کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ طریقہ بیان کیجئے اور حدیث سے بیان کیجئے گا. نہیں, مجھے یہ بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ وہ طریقہ کیا ہوتا ہے. یہ بھی لائن آگے ایڈ میں کر رہا تھا, آپ نے بیچ میں ٹوکا. نہیں وہ آپ ہی بتائیں گے, چونکہ طریقے کی بات آپ ہی نے کی ہے, اور وہ مدلل بیان کریں گے, قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے کہ وہ طریقہ کیا ہے. جی آپ مجھے بولنے دیں گے, پھر آپ بولیں. جی آپ بولیے, یا تو آپ بولیے, مجھے میں بول چکا. بس مدلل کر دیجیے گا, جو بھی طریقہ ہے وہ دلیل سے بیان کیجیے گا. جی ٹویٹر پر آپ نے ٹویٹ کیا, آپ کا رائٹ ہے. کہاں کے لوگ رہنے والے ہیں, کس طریقے کا مزاج ہے, کیا سوچ رکھتے ہیں, کیا حالات ہے, کیا کنڈیشن ہے, انہوں نے آپ کے اس ٹویٹ کو لیا. آپ نے نہیں کہا میرے ٹویٹ کو لو, آپ نے تو اپنا کام کیا تھا. آپ کے اس ٹویٹ کو لیا گیا, اس پر ریاکشن دیا گیا. جب آپ کو ریاکشن دیا گیا تو آپ نے اس پر یہ ایک جھٹکا مارا کہ اس نے قرآن کو کہیں نہ کہیں منع کر دیا, قرآن کو جھٹلا دیا. یہ میں صحیح لفظوں میں نہیں بول پا رہا جو آپ نے لکھا تھا, لیکن کچھ ایسے ہی تھا. اب بات آتی ہے کہ جب آپ جان چکے تھے کہ آپ کو ایسا میسج ملا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں سے یہ میسج آیا ہے, اس کے بعد ایسا ریاکشن آپ کا دینا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے, اور پھر ایک کہیں نہ کہیں اٹیکنگ موڈ میں کہ لبرل مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میں ان کو ایکسپوز کرتا ہوں. مجھے بتائیں یہ کس طریقے کی اور کون سی حدیث اور کون سا سلیقہ ہے کہ آپ کسی اور ملک میں بیٹھ کے کسی اور ملک کے اندر ایک میسج پہنچاتے ہیں, یا آپ اپنے ہی میسج کرتے ہیں, وہاں تک وہ میسج پہنچتا ہے, اور آپ کو بجائے یہ احساس ہونے کے کہ اس نے اس پر برائی نکال دی ہے, قرآن کو جھٹلا دیا ہے, قرآن کی آیت سے انکار کر دیا ہے, اور اس کے باوجود آپ اس کو یہ کہہ رہے ہو کہ اس سے قرآن جھٹلا دیا ہے, منافقوں کو میں ایکسپوز کروں گا, یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. یہ جو آپ نے اس کے ساتھ جو اور ٹویٹس جو سیریل وائز آنے شروع ہو گئے, آپ کو اپنی پہلے ہی احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ مجھے یہ رپلائی دیا گیا ہے. آپ کی بات مکمل ہو گئی, اب میں مکمل کر لیتا ہوں. میں کس طریقے پر عمل کر رہا ہوں یہ آپ مجھ سے بعد میں پوچھتے. آپ نے کہا کہ برائی کو فوراً نہیں بتلایا جائے گا, اس کا ایک طریقہ ہے, اور میں نے اس کی دلیل مانگی, وہ آپ دلیل نہیں دے پائے. ہمیں پلیز بتائیں کہ برائی کو برائی کہنے کا طریقہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے, تاکہ ہم اس پر عمل کریں. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس کے طریقے پر چل رہا ہوں. میں چل رہا ہوں حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے طریقے پر, جو مدینہ میں تھے, اور وہ ہجو کر رہے تھے مشرکین کی جو مکہ میں تھے. یعنی اس ملک میں نہیں تھے, مکہ دوسرا ملک تھا, مدینہ دوسری ریاست تھی. ٹھیک ہے, اور اس طریقے کی تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی. اب مجھے بتائیں کہ میں تو دلیل دے رہا ہوں, آپ کی دلیل کدھر ہے؟ کون سی دلیل, کیسی دلیل؟ یار بتاؤ, اتنی ساری دلیل دے دی, حسان ابن ثابت کا طریقہ بیان کر دیا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کون سی دلیل؟ کیا یہ دلیل نہیں ہے؟ کوئی دلیل کام نہیں آئے گی اگر آپ کا میسج ہی صحیح سے نہیں پہنچا تو آپ رہنے دیجیے. وہ ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ آپ طے نہیں کریں گے کوئی دلیل کام آئے گی یا نہیں آئے گی. آپ اپنی بات مدلل کریں نا, آپ اپنی بات مدلل کریں نا.
اور آپ کو کیا پتا، اور آپ کو کیا پتا کہ میرا میسج جہاں تک گیا ہے اس میں سے کتنے لوگوں نے تسلیم کیا؟ بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، بڑی تعداد میں مسلمانوں میں اس کو اپریشیٹ کرنے والے آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مل جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد نے آپ کا میسج اپنا لیا ہے، اب کوئی جو ہے مشرک اور کافر کے ساتھ مومن شادی نہیں کرے گا، اب آپ کا میسج عام ہو گیا ہے، سب ایمان لے آ چکے ہیں، تو اتنی بحث کا فائدہ کیا ہے؟ ریئیکشن والا صاحب بنیادی طور پر مجھے پورا ہو گیا نا، پھر یہ ڈیبیٹ کس کی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، جی 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 بولیے۔ مسٹر ریئیکشن والا صاحب نے اپنی طریقہ کار کا جو ہے ایک ڈبہ بنا رکھا ہے، اس ڈبے سے باہر جو کچھ ہوگا وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، اور وہ ڈبہ طریقہ کار کیا ہے وہ اس کو ڈیفائن بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ مطلب میں ان سے شروع سے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہم کرٹیسائز کریں گے، آپ کو پسند نہ ہو نہ ہو، آپ ہٹ ہوتے ہو، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، آپ اپنا میتھڈولوجی آپ بار بار یہ بات کیوں ہمیں منوانا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو میتھڈولوجی ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنا اسلام کے متعلق، وہی ایک پرفیکٹ اور وہی ایک باتیں کرتا ہوں۔ اچھا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے یہ اس وقت کیوں کرٹیسائز کر دیا، ایسے کر دیا، ویسے کیوں کر دیا، آپ حالات نہیں جانتے، لنچنگ ہو رہی ہوگی، مسلمان مظلوم ہیں یہاں، یہ ہیں وہ ہیں، دس ہیں ڈیٹ ہے، بہت ساری باتیں ہوں گی آپ کی، ٹھیک ہے بھائی، سب کچھ رہتے ہوئے بھی ہم کرٹیسائز کریں گے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اچھا ایک چیز عاصم بھائی، مسٹر ریئیکشن والا، حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم، اس کا ذرا ترجمہ پڑھ لیجئے اگر آپ نہ جانتے ہوں، اس کے ترجمے سے واقف نہ ہو۔ سورہ نون کی آیتیں ہیں، آپ واقف ہیں ان آیتوں سے واقف ہیں؟ بتائیے نا، نمبر بتا دیجئے۔ سورہ نون پہ جائیے، اور سورہ نون کی میرے خیال سے آیت نمبر کوئی 10-12 ہوگی۔ سورہ نمبر کیا ہے؟ سورہ نون سورہ ملک کے بعد ہے، سورہ نمبر وغیرہ ہم لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے، تو ایک منٹ رک جائیے، میں ابھی آپ کو جو ہے ترجمہ کر کے ہی سناتا ہوں۔ سورہ نون ہے، سورہ نون 29 پارے کی دوسری آیت۔ اچھا پارا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ جی بتائیں۔ سورہ قلم کے نام سے بھی ہے اور سورہ نون کے نام سے بھی ہے یہ، تو اس میں نمبر بتانا پڑے گا، سورہ نمبر اور آیت۔ آپ سورہ نمبر جو ہے یار یہ کون سا ہے، سورہ نمبر 68 قلم ہے، القلم ہے۔ جی جی آیت، ہاں تو میں کھول دیتا ہوں، 11 آیت نمبر 11 جی۔ اچھا جی جی اب اس میں جو ہے آپ آیت نمبر 10 سے پڑھیں جی، ترجمہ ہی پڑھ لیں، فرمائیے۔ اور کسی ایسے شخص کی کہیں میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل، اردو ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں۔ جی 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 اردو ہی پڑھیے گا، آگے۔ قسمیں کھانے والا اور ذلیل اوقات ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن میرے کو دیکھنا پڑے گا، میں نکال کے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ تانے دیتا ہے اور چغلیاں، تانے دینے کا عادی ہے، چغلی لگاتا پھرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا بھلائی روکنے والا ہے، زیادتی کرنے والا، بد عمل ہے، بد مزاج ہے، اور اس کے علاوہ جی جی آگے تک پڑھ جی، بد مزاج ہے۔ پھر 11 سے میں نے پڑھا کہ تانا دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، 12ویں نمبر بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بد عمل ہے، ٹھیک ہے، 13واں نمبر بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا ہے، 14واں نمبر صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد ہے۔ یہاں پر اور بھی چیزیں ہیں، 11 میں ہے، اور اس کے بعد ہے کہ بھلائی سے روکتا ہے۔ میں نے پڑھ دی، وہ پڑھ دیا انہوں نے، 13 بھی پڑھ دی، 14 پڑھ رہا ہوں۔
صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جی اب دیکھیں یہاں پر، اب مجھے ایک بات بتائیے کہ انکان زامان و بنین، اس زمانے میں تو زامال اور بنین یعنی بڑے مال دولت والا ہونا یہ طاقت کا سبب بنتا تھا. آج عہدہ، رتبہ، بڑی جاب، اچھی ملازمت، سیلیبریٹی ہونا یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایسے شخص کو، اور جو پھر معتدن اسیم ہو، مناع للخیر ہو، عتل بعد ذالک یعنی جو تانے دیتا ہو، بز آف تانا ہے، ٹھیک ہے، اور جو یعنی گناہ کو پرموٹ کر رہا ہو اور اس کو معتدین کہا ہے، جو خیر کو روکنے والا ہو، اس طرح کی حرام کاریوں کے اوپر جو لوگوں کو کانگریچولیشن کر رہا ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یہ مثالیں ہیں ساری، ایک اصول دے دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ایسے کمتر لوگوں کو کی اتباع نہیں کرنی ہے. یہ قرآن آپ کو حکم دے رہا ہے، لیکن آپ اس کیمپ میں چلے گئے، آپ اس کیمپ میں چلے گئے اور آپ ایسے لوگوں کے ڈیفنس میں یہاں گئے. کس کے ڈیفنس میں؟ افسوس، افسوس، معاملہ گھما دیا آپ نے. تو یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ آپ کس کے ڈیفنس میں آئے ہیں. تیسری بار. تو میرے بھائی اب مجھے بتائیے کہ قرآن کریم کے یہ الفاظ آپ کو غلط لگ رہے ہیں یا یہ قرآن نے مناسب کہے ہیں؟ بالکل، اور بڑے شدید الفاظ ہیں یہ جو آپ کا جو شوگر کوٹڈ اسلام ہے کہ جس میں بس اچھی باتیں کرو، بالکل نرم لہجہ رکھو، یہ وہ لہجہ نہیں ہے. قرآن نے یہاں لہجہ دوسرا اختیار کیا ہے. مجھے بتائیے قرآن کا یہ لہجہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ انسان کا ہوتا ہے، انسان اس کو اپنے لہجے میں اس کو رکھتا ہے. یہی بات، یہی طریقہ، یہی بات کو رکھنے کا الگ طریقہ ہو سکتا ہے کسی کا، اور یہی بات کو دوسری طریقے سے بھی رکھا جا سکتا ہے. تو یعنی اگر میں یہ کہوں کہ فلاں شخص نہایت بد کردار، چغلی خور، تانے باز، یہ الفاظ میں کہوں تو آپ تو فوراً میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یار کس طرح کے آپ عالم ہو، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو قرآن نے کہا نا کل حلاف مہین ہمازی مشائم بنمیم. آپ قرآن کی آیت کوٹ کر رہے ہیں نا، تو میں نے کچھ کہا ابھی تک آپ کو؟ میں نے کچھ کہا؟ تو آپ کا قرآن کے اوپر کیا عمل ہے؟ میں نے تو دیکھے دلیل پہ دلیل دے دی آپ کو کہ ہمارا جو منہج ہے وہ قرآن کے مطابق ہے. ہم سخت بولتے ہیں تو قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور نرم بولتے ہیں تو قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اسلام صرف نرمی کی نہیں سختی کی بھی اجازت دیتا ہے. اور جب سختی اپنے لوگ کریں نا، سائمہ کو ہم کافر نہیں مانتے، جب نرمی اپنے لوگ دکھائیں اور گمراہی پھیلائیں تو ہمارے لہجے کے اندر سختی لازمی ہے. یہی اسلام کا طریقہ ہے. نہیں، امریکہ میں بیٹھ کر کے یہ سب باتیں بولنا آسان ہوتا ہے. ریئیکشن والا صاحب، یہ فیلسی ہے، یہ ایموشنل فیلسی کرنا کہ آپ وہاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہاں بیٹھ. اچھا سعودیہ میں بیٹھ کر صحیح ہے، ایک منٹ، سعودیہ میں بیٹھ کر ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور ہے کیا وہ مجھے بتائیے. سعودیہ میں بیٹھ کر ہے ٹھیک یہ والا طریقہ؟ یہ امید کر رہے ہیں کہ آپ کی بات کو یہاں کے کلچر، یہاں کے طور طریقے اپنانے والے ہمارے نزدیک، ریئیکشن والا بھائی، ہمارے نزدیک کلچر کی کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن و سنت کے مطابق. سن لیجئے، آپ کا اور میرا کلچر قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق ہوگا تو وہ منظور ہے، ورنہ جوتے کی نوک پر ہے. الحمدللہ. وہ سب کہنے کو اچھا لگتا ہے، زبردست. یہ سب بولنے کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ نہیں. یہ جب اپلائی کرنے پر آئیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. آپ یہاں ہوتے تو آپ کو پتا چلتا، آپ یہاں ہے نہیں تو وہاں بیٹھے کچھ بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ شاید میں ایک چیز بتا دوں عاصم بھائی، آپ شاید عالمی حالات کے اوپر تھوڑا سا نظر رکھتے ہوں گے. اگر نہیں رکھتے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ امریکہ میں جو سب سے برننگ ٹاپک ہے نا، جس کا تعلق مورالٹی سے ہے، اور اب اس کا تعلق جو ہے وہ لیگالٹی سے بھی ہے، وہ ہے ہوموسیکسوالٹی. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ یہاں پر پورے موومنٹ چلتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر مسلم اسپیکرز میں یہ خطرہ ہے کہ ہم ہوموسیکسوالٹی کے خلاف بولیں گے تو ہم کینسل کلچر کا شکار ہو جائیں گے. یہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں چند ہی لوگ ہیں جو ہوموسیکسوالٹی کے خلاف کھلم کھلا بولتے ہیں، انگریزی میں بولتے ہیں، انہی کے ملک میں بیٹھ کر بولتے ہیں. الحمدللہ میں ان میں شامل ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ میری توجہ جو ہے صرف آپ کے ملک کے اوپر ہے. میں یہاں جہاں یہ ایک گلوبل ولیج ہے، ہم جہاں برائی دیکھیں گے بولیں گے. آپ نے تو پہلی بار اپنا ٹویٹ ایک بات اور، ریئیکشن والا یہاں کے رہنے والوں نے آپ کو ریئیکشن دیا ہے. ایک منٹ، میں یہی کا رہنے والا ہوں. ریئیکشن سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے، اور پھر ان کو ایکسپوز کرنے کی بات، وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں والی بات جب آپ کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ آپ کو بولنا پڑے گا کہ آپ سے کوئی نفرت نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، نفرت کرنے کے لیے
वैलिड रीजंस होने चाहिए। जबरदस्ती ये बोलना कि लिबरल्स मुझसे नफरत करते हैं, ये अपने से मनगढ़ंत बनाया हुआ है आपका। किसी ने आपसे नहीं कहा कि वो आपसे नफरत करता है। बदतमीजी की जा सकती है, मुझसे भी करते हैं, लेकिन इसको नफरत कह देना एक बड़ा लफ्ज है, नफरत। आपने कुरान की आयत कोट करी थी, अगर आपको वैसा रिएक्शन मिला था, आप और दूसरा रवैया। खैर बहरहाल आपसे मेरा भी सफर है, तो इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं कर पाऊंगा अब आपसे, और इसको ड्रैग करके कोई फायदा नहीं है कि एक ही बात हम रिपीट करते रहें। लेट द पीपल डिसाइड। आपसे मैंने जब व्हाट्सएप के ऊपर गुफ्तगू की थी, टेक्स्ट मैसेजेस किए थे, उस वक्त भी मैंने आपको अप्रिशिएट किया था और ये कहा था कि आपका काम बड़ा अच्छा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। और अगर आपको ये लगता है कि जाती तौर पर मेरे किसी ट्वीट वगैरह लाइक करने से आपको तकलीफ हुई है, मैं अलल ऐलान उसकी माजरत चाहूंगा आपसे। लेकिन हमारा एक मनहज है, और जिस तरीके से आपको इख्तियार है कि उस मनहज के ऊपर आप अमल करें, हम भी उस मनहज के ऊपर खुल्लम खुल्ला इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अमल करते रहेंगे। इख्तिलाफ राय हमारे दरमियान हो सकता है, हम और आप दोनों मुसलमान हैं, और एक इस्लामी मोहब्बत का तकाजा और उखुवत का तकाजा ये है कि हम एक दूसरे के साथ एहतराम और इज्जत के साथ पेश आएं। मुझे नहीं लगता कि आप लिबरल हैं, मुझे नहीं लगता कि आप कोई इस्लाम मुखालिफ हैं। जो भी आप करते हैं, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि आप इस्लाम और कुरान और रसूल की मोहब्बत में ही करते होंगे। हमारा और आपका इख्तिलाफ सिर्फ इतना ही है मनहज का, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि आप इसको दूसरे लेवल पर न लेकर जाएं। बारकल्लाह फीकुम। बहुत जबरदस्त। ठीक है, रिएक्शन वाला भाई लंबी हो गई बहुत। मेरी तरफ से मैं जाते जाते एक मैसेज देना चाहता हूँ छोटा सा। मैं हमेशा से एक चीज देखता हूँ, जब लोगों में बुराई देखता हूँ और उनके आलिमों को इसके बारे में कुछ ना करते देखता हूँ, तो मुझे दुख होता है। ठीक है, कहने को आप कह देंगे मैं हाथ उठाता हूँ, मैं इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये लोग फॉलो करते हैं और फिर इतने जज्बात और इतने गुस्से और इतनी ऐसी बातें वो करते हैं, तो वो देख करके मेरा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जो मैं ये बातें कहूँ कि मेरे फॉलोअर्स ऐसा नहीं करते, ये बोलना बेतुका होगा। लेकिन हाँ, अगर आप देखें बुराई है तो उसे बोलना ज़रूरी है समाज में, और सिर्फ दूसरों की बुराई नहीं, अपनी भी बुराइयाँ, अपनों की भी बुराइयाँ बोलनी ज़रूरी है और लोगों के सामने लाना ज़रूरी है, ताकि उन्हें ये पता चले कि वो भी गलत कर रहे हैं। सिर्फ दूसरों को बोलना, दूसरे मुल्क के लोगों को बोलना बुरा कि वो गलत हैं, सिर्फ ये नहीं होता है, अपनों को भी बोलना पड़ता है कि आप गलत हैं। प्यार से बोलें ताकि वो सुधर जाए, नहीं तो फिर पब्लिकली बोलना पड़ता है ताकि उनको डांट लगे। बहरहाल तो मेरी किसी से कोई ऐसी शिकायत नहीं है और न ही किसी का दिल दुखाने के लिए मैंने कोई ट्वीट किया है। बस जो सिचुएशन है और जो बातें कही जा रही थी उनके जवाब दिए जा रहे थे, और जो लग रहा था वो बोला जा रहा था, बस। चलिए, बहुत शुक्रिया रिएक्शन वाले साहब, आप तशरीफ लाए, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह हमारी जो भी मतलब थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या जो भी कुछ है, वो हमारे दीन के काम में जो है एक दूसरे के लिए आड़ नहीं बननी चाहिए और करते रहें। बाकी एक मैं आपसे जब वो बात हुई थी इंग्लैंड वाले से, तो मैंने एक लास्ट में बात कही थी, तो मैं उस मनहज को थोड़ा सा और बता दूं कि मैंने देखा है कि आमतौर पे यहाँ ये हो रहा है कि जब यानी कि जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म है, वो एक बदी चीज़ है, खुली हुई चीज़ है, जिसको हम लोग खुद, मैंने भी मतलब एक्सपीरियंस किया है इसको। तो इसमें क्या हो रहा है कि मुसलमानों के हुकूक पे बात जब हो रही है, तो हमारा एक बड़ा तबका जो है वो इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज़ करके मुसलमानों की हुकूक की बात करने की बात करता है। ये मनहज हमारा और इस्लाम का नहीं है। हमारे यहाँ जब चुनने की प्रायोरिटी देने की बात आएगी, तो हम पहले इस्लाम को प्रिजर्व करेंगे, उसकी वजाहत करेंगे कि इस्लाम के अकॉर्डिंग सही क्या है, गलत क्या है, चाहे उसके लिए हम पे जुल्म क्यों ना हो। हम अपनी आसाइश के लिए या सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम को एक ऐसे यानी के तौर पे पेश करना कि जिससे लोग खुश हों, ये हमारा मनहज नहीं है। आइए ग्राउंड पर उतरिए, मैं साथ दूंगा आपका। आइए, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह रब्ता करिए। मैं आपके साथ, अगर हमारा मनहज इस तरह का है तो काम करने के लिए हम तैयार हैं। तो यासिर साहब तो जानते होंगे अल्लामा तारिक अब्दुल्ला साहब को? जी हाँ, जानता हूँ। उनका तो गांव में काम चलता ही है। जी जी जी, गांव जाकर के जो अपना काम है वो हम करते ही हैं। तो चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबके कामों में बरकत दे। और ये राय का इख्तलाफ बहुत अच्छी चीज़ है,
لیکن وہ ایک اگر ہم کوشش کریں کہ وہ ایک آپس میں ایک لمٹ تک رہے تو بہت اچھا رہے گا. اس سے تعاون علی البر والتقوی اس کو پروموٹ اس کو فروغ ملتا ہے. تو مجھے جب اجازت دیجیے آپ حضرات, بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم عاطف بھائی اور باقی جو بھی گروپ میں ہیں. اللہ حافظ. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. دعا کی درخواست.